الحمد لله المالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزیزان محترم، بزرگوں، نوجوانوں، آج کا یہ اجتماع مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام جلسے ملی بیداری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. ابھی آپ کو تحریک کے قائدین نے کئی عنوانات پر آپ کی توجہ مبذول کروائی. مجلس بچاؤ تحریک کے بانی حضرت غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب مرحوم اس حلقے چندرائن گٹے کے 22 سال تک نمائندگی کرتے آئے اور خان صاحب کا یہ معاملہ تھا. آج انتقال ہو کر تقریباً 14 سال کا عرصہ گزرا، لیکن جب ہم گلی کوچوں میں گھومتے ہیں تو لوگ خان صاحب کو ایسا یاد کرتے ہیں، ارے وہ کیا شخصیت تھی بھائی، ویسی شخصیت پھر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی. خان صاحب کی سادگی اور ان کی خدمات کا ایسا بے تحاشا اعتراف کیا جاتا ہے. ایسی شخصیت تھی امان اللہ خان. ہم ایک ٹیلی فون کرو، رات میں یا دن میں ہمارے درمیان میں رہا کرتے تھے امان اللہ خان صاحب. لیکن پھر اس کے بعد میں یہ بھی بولتے لوگ، یہ ایک MLA ہے صلاح الدین کا بیٹا، 15 سال سے جیت کے آ رہا ہے اس ایریے کے اندر. ویسے تو تحریک کا نمائندہ قائم خان جیتا ہوا ہے، لیکن مکاری، عیاری اور فوکسنگ کے ذریعے سے وہ لوگ ووٹوں پر، بوتھوں پر قبضہ کر کے جو ہے اس کو جتاتے آ رہے ہیں. لیکن ہم 15 سال کے اندر جو ہے ہمارے مسائل پیش کرنے کے لیے ہم تڑپ کے رہ گئے. ہماری تکلیفیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھو ہماری گلیوں کا یہ حال ہے کہ پانی کی موہریاں جو ہے نا بہتے ہوئے، روڈاں جو ہے نا خستہ حال روڈ جو ہے، گلیوں میں اندھیرا، لائٹاں نہیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم غریب لوگ ایسے ہیں کہ ہم راشن کا جو ہے نا اجناس ہم استعمال کرتے ہیں، راشن کا چاول کھاتے ہیں، لیکن راشن کی دکانوں کا یہ عالم ہے کہ مہینے کے اندر صرف 12 یا 15 دن یہاں کے راشن کے دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اور وہ بھی صبح میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کھلتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں. ہم تیل کے لیے ہماری عورتیں ڈبہ لے کر 1 تاریخ سے لے کر 28 تاریخ تک پھرتی رہتی ہے. ہم کو راشن ملتا نہ گیس کا تیل ملتا. یہ حال ہے ہمارا یہاں پر جو ہے. پھر اس کے بعد میں لوگ کہنے لگے صاحب پولیس جو ہے کے ذریعے سے ہمارے گھروں پر لا کر جو ہے ہمارے گھر کے لائٹ کے میٹر باہر لگا دیے گئے. ہم نے پوچھا لائٹ کا میٹر کیوں لگایا جا رہا ہے باہر، جبکہ لائٹ کے میٹر کی کمپنی جو میٹر بناتی ہے وہ جو ہے نا 20 سال کی گارنٹی دیتی ہے ایک میٹر کی. آج کیا بات ہے جو ہے لائٹ کے میٹر؟ میں نے پوچھا پھر لائٹ والوں سے کیا بات ہے، یہ لائٹ کے میٹر کیوں باہر لگائے جا رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ صاحب یہاں پر جو ہے نا لائٹ کی چوری ہوتی ہے ان علاقوں کے اندر. یعنی آپ کو چور قرار دیا جا رہا ہے اور آپ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لوگ گئے کارپوریٹر کے پاس، MLA کے پاس، ہمارے لائٹ کے میٹر باہر لگا کے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. تو جواب یہی دیا گیا یہ کورٹ کا آرڈر ہے، گورنمنٹ کا آرڈر ہے. پھر لوگ میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا یہ کون سا آرڈر ہے ہمیں بتاؤ. تو کوئی آرڈر تھا نہ کچھ تھا وہاں پر. اسی طریقے سے امجد اللہ خان کارپوریٹر تحریک کے ہیں اعظم پورہ ڈویژن میں، ایک بھی میٹر باہر نہیں ہے وہاں پر. بعد میں پتا چلا کہ یہ لائٹ کی جو میٹر بنانے والی کمپنی ہے اس سے جو ہے نا لائٹ والوں کا ایک ساز باز ہوا اور پھر ان کو ملا لیا گیا. اس ساز باز کے اندر نمائندوں کو ملا کر جو ہے نا وہ لائٹ کے میٹر لگایا اور ان کو آمدنی ہوئی اس میں. لیکن عوام کے جیبوں کے اوپر جو ہے نا جہاں 300 روپے 400 روپے لائٹ کی بل بھرتے تھے آج ہزاروں روپے لائٹ کی بل آ رہی ہے. بتاؤ غریبی کیا یہ عالم ہے کہ ہمارا مسلمان جو ہے اس بستیوں میں رہنے والا صبح ایک فکر سے اٹھتا ہے تو شام میں ایک فکر سے سوتا ہے. اس کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، تو پھر مہینہ آتے کی گھر کے کرائے کی فکر ہوتی ہے، تو پھر دیکھے تو گھر میں کسی کی بیماری ہو تو اس کی علاج و معالجے کی ایک فکر رہتی ہے، تو پھر کہیں بچی جوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کی فکر میں وہ مبتلا ہوتے ہیں. آج ملت اسلامیہ کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کے بعد آج ہزاروں کروڑ روپے کے عطاقے ہیں. جو لوگ یہ تقاریر کرتے تھے کہ مجلس جو ہے نا رکشے والوں کی جماعت ہے، مجلس منڈی ڈھکلنے والوں کی جماعت ہے، مجلس جو ہے میوہ فروشوں کی جماعت ہے، تو بتاؤ مسلمانوں آج مسلمانوں کی معیشت کیا سدھری؟ یا منڈی ڈھکلنے والے کا بیٹا ڈاکٹر بنا، یا رکشا کھینچنے والے کا بیٹا انجینئر بنا، یا IAS آفیسر بنا، یا ان کے گھر کی زندگی کے اندر جو ہے نا کوئی سدھار آیا؟
نہیں آیا. رکشا کھینچنے والے کا پوترا بھی آج رکشا کھینچ رہا ہے, میوہ بیچنے والے کا پوترا بھی آج میوہ بیچ رہا ہے, وہی غربت کی زندگی گزار رہا ہے. لیکن وہ صلاح الدین صاحب اویسی مرحوم جو یہ کہا کرتے تھے رکشے والوں کی جماعت ہے, یہ منڈی والوں کی جماعت ہے, اس وقت جب الیکشن لڑتے صلاح الدین صاحب تو نوجوان جاتے, سالار ہم کو بھی جو ہے نا کچھ پیسے چاہیے, کھانا کھانے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں, جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا جواب ملتا تھا میرے بزرگ اچھی طرح جانتے ہیں, کیا جواب ملتا تھا؟ ارے حضرات آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں, کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں, میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے, میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, میں آپ کو پیسے کہاں سے لا کے دوں گا؟ تو آج اکبر الدین کے کیا کاروبار ہیں, اسد الدین کے کیا کاروبار ہیں, جو کروڑوں روپے کے مکانات میں زندگی بسر کرتے ہیں, گھر میں بیوی بچوں کو تیرنے کے لیے 2 سوئمنگ پول ہیں, 50 لاکھ کی گاڑی میں گھومتے ہیں, ہاتھ میں جو ہے نا لاکھوں روپے کی گھڑیاں بنتے ہیں, ایسی شرط کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ آمدنی کے ذرائع کیا ہے مسلمانوں؟ یہ سوالیہ نشان آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جو لوگ آج مدرس کی بات کرتے ہیں, 15 سال سے مدرس سے پیسے لے کر جو ہے اکبر الدین سے جو ہے نا بھوتوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کو جو ہے نا الیکشن میں کامیاب کرتے رہتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ ملت کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا یہ قوم کا پیسہ ہے؟ قوم اپنے اتحاد کے ذریعے سے وہ چھاپ جو قائد ملت نے مدرس کے لوگوں کے دلوں میں مار رکھی تھی, اپنا ایمانی فریضہ سمجھے ووٹ ڈالنا. ہماری مائیں اپنے بلکتے ہوئے بچوں کو دودھ نہیں پلا کر جو ہے بھوتوں پہ جا کر مجلس کو ووٹ ڈالتی, تو صلاح الدین کہتے کہ خیر و برکت کے ووٹ کہہ کر جو ہے نا آپ منتخب ہوتے. اپنے شوہروں کے ناموں کو تبدیل کر کے ہماری خواتینیں ووٹ ڈالتی ہیں. جامعہ نظامیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ حرام ہے جو لوگ اپنے باپوں کے ناموں کو تبدیل کر کے ووٹ ڈالتے ہیں. تو جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے. خدا را تم اپنی آخرت کو خراب مت کرو, کسی کو MLA MP بنانے کے لیے اپنی آخرت کو, اپنی خبروں کو کالا مت کرو, خدا کے عذاب کے مستحق مت بنو. اسی وجہ سے آج خیر و برکت کے ووٹ نہیں پڑ رہے ہیں, کیونکہ لوگ تعلیمی یافتہ بھی ہوتے جا رہے ہیں, لوگ دین سے آراستہ ہو رہے ہیں. یہ سبب ہے کہ 98% جہاں پولنگ ہوتی تھی آج 50 سے 52% کے درمیان میں پولنگ ہو رہی ہے. اسد الدین چلا کر تقریروں میں کہہ رہے ہیں پولنگ پرسنٹیج بڑھاؤ, پولنگ پرسنٹیج بڑھاؤ, پولنگ پرسنٹیج بڑھاؤ. اس کے لیے بڑھاؤ پولنگ پرسنٹیج. ارے تم جو ہے نا RSS کے ایجنٹ اسد الدین, BJP کے ایجنٹ اکبر الدین اویسی, تلگودیشم کے ایجنٹ اکبر الدین اویسی, ملت کا کیا کام کر رہے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں. یہی کام مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا, عموماً شہر میں کہیں بھی بم دھماکہ ہوتا ہے تو ایک پولیس کا اعلیٰ عہدیدار کا ایک بیان آتا کہ یہ لشکر طیبہ نے کام کیا بم دھماکے میں, ISI کا ہاتھ ہے, جیش محمد کا ہاتھ ہے, کئی طرح سے بیانات TV کے ذریعے سے اور اخبارات میں آتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اسد الدین نے بھی ایک بیان دیا. کیا بیان دیا؟ مکہ مسجد میں جو بم دھماکہ ہوا وہ بم دھماکہ کرنے والے کا نام شاہد بلال ہے اور حوثی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے. مجھ سے پوچھا گیا, میں دلی میں تھا, یہ جو گجرات کی پولیس نے مجاہد کریم کا انکاؤنٹر کیا, ACP نریندر امین نے, اس کے خلاف میں ہمارے پولیس کی دہشت گردی کے خلاف میں ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کے لیے ایک وقت گیا تھا. اس وقت میں شامل تھا 2007 میں. وہاں مجھ کو پتا چلا کہ حیدرآباد کی مکہ مسجد میں بم دھماکہ ہوا. دوسرے دن میں جب صبح پہنچا اور مکہ مسجد کا دورہ کیا تو پریس والوں نے پوچھا ہے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا با خدا, جو کلمہ کو مسلمان ہے, جس کے حلق سے کلمہ اترا ہے, جو ایمان والا ہے, چاہے وہ کسی مسلک کا ہو, کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو, اس کا کام نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. میں نے کہا لیکن افسوس جو اتحاد کی دہائی دیتے ہیں, آ کے مسلمانوں کی بستیوں کے اندر مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں پہلے تو گجرات کے فسادات کی آپ بیتی بیان کرتے رہے, مسلمانوں کو متحد کر کے ووٹ حاصل کرنے کی سازش رچا ہے, وہ ہماری بہن کے رحم کو چیر دیا گیا, رحم میں سے بچے کو ریزے پہ اچھالا گیا, ایسے ہی سمتیں لوٹی گئی. یا اسد الدین, تمہارے گھر میں تمہاری خواتین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا تو کیا تم کھڑے ہو کر چوراہوں میں تقریریں کر کے اس طریقے سے جو ہے نا توہین کرتے ہیں؟
نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد گجرات کا معاملہ ختم ہوا تو پھر جو ہے مظفر نگر لے کر پڑے تقریروں میں، اور آج نریندر مودی کی بات ہو رہی ہے، نریندر مودی کو گالی گلوچ، بی جے پی کو گالی گلوچ۔ ارے یہاں گالی دینے سے کیا فائدہ ہے؟ جاؤ ایوان میں، بی جے پی کے جو ہے نا اتنے لیڈر پڑے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر، مرلی منوہر جوشی سے لے کر اشوک سنگل تک، ان کے گریبانہ پکڑ کے ان کا جو ہے نا ان سے بات کرو اور ان کو بتاؤ کہ جو ہے نا مجلس اتحاد المسلمین تم سے نفرت کرتی ہیں، مسلمان تم سے نفرت کرتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کے تقریر کر دی حیدرآباد میں، ارے مودی آ حیدرآباد کو الیکشن لڑنا ہے تو حیدرآباد میں لڑ کے بتا ہمارے مقابلے میں۔ کشن ریڈی بھی بیان دیا وہاں سے، آؤ اویسی سنس، آؤ وہاں پر جو ہے امبر پیٹ سے لڑ کے دکھاؤ۔ تو ہمارا اخلاق تھا تحریک کا، ہم نے بولا اگر اویسی برادران میں سے کوئی بھی امبر پیٹ سے الیکشن لڑے گا کشن ریڈی کے خلاف میں، مجلس بچاؤ تحریک تائید کرے گی، کیسا امجد اللہ خان نے بیان دیا۔ دم نہیں ہے لڑنے کا، خالی مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا۔ بابا تقریر کرتے تھے ایک زمانے میں، مسلمانوں اگر تم نے مجلس کا ساتھ نہیں دیا، بی جے پی آ جائے گی اقتدار میں، بی جے پی اقتدار میں آ جائے گی تو تمہارے نیچے مندروں میں پڑھائے جائیں گے، چار مینار پر زعفرانی جھنڈا لہرایا جائے گا۔ مسلمان نمک کا کنکر گالیاں دے دے کے ان کو جو ہے جاتے مجلس کو ووٹ ڈالتے۔ اب کب تک نمک کا کنکر؟ اللہ تمہاری صداؤں کو سن لیا۔ 1993 میں مجلس بچاؤ تحریک قائم ہوئی اور نعم البدل کی شکل میں امان اللہ خان کی قیادت تمہارے سامنے رونما ہوئی، پھر کیا ہوا؟ تم کو جو ہے تحریک آج 15 سال سے 20 سال سے جدوجہد کر رہی ہے، 15 سال ان کو دیکھے پھر کوئی ترقی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی 100 بچوں کی شادی نہیں ہوئی، کوئی بچوں کے لیے یتیم بچوں کے لیے اسکولیں نہیں کھولے گئے، کسی کو ملازمت نہیں ملی۔ کیا ملا مسلمانوں کو؟ روڈی شیٹیں کھلی گئی، ناحق کے جو ہے ان کے لیڈر جو ہے نا غریب مسلمانوں کو پریشان کریں۔ ایک صاحب رہتے ریاست نگر میں، سپلائنگ کمپنی ہے، بالاپور میں کسی زمین کے اوپر انہوں نے شادی خانہ بنایا، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے ان کے۔ اس کے بعد کارپوریٹر بارکس کے بھائی جو ہے نا ایک نوٹری پیپر لے کے آ کے لڑنا شروع کرے، یہ میری زمین ہے، میرے کے پاس اس کے کاغذات ہے۔ معاملہ گیا اکبر الدین کے پاس، ارے بھائی آپ وہاں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لو یہ مسئلے کو۔ پھر اس کے بعد آنکھیں مار کے چلے گئے، گرائے دے دو 15 لاکھ روپے دے دو ابرغی کو جو ہے نا، پھر تم جو ہے نا وہ لکھا پڑھائی کرا لو، دے کے قصہ ختم ہو جاتا۔ کہ 15 لاکھ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئے، تم اخبار کاغذات کو جانچنا تھا، رجسٹری والے کی تائید کرنا تھا، ریاست والے کو اس کو پریشان کیا ہوئے 15 لاکھ بولتے کہ ہیبت ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا بیچارے کو۔ بہرحال وہ 15 لاکھ کا کیسا ارینجمنٹ کرا کے دیا لا کے یہ مجلس ہے، کیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے قائد ملت نے اس جماعت کی بنیادیں ڈالی تھی، مجلس کے قیام کی غرض و قائد اور بنیادی نصب العین مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ اتحاد البین المسلمین کا ایک ناقابل تسخیر خلا بنا دیا گیا تھا، جس پلیٹ فارم پر ایک خدا، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک کلمے کے نغمے گائے جاتے تھے۔ آج اس پلیٹ فارم پر سودخوار، زانی، لینڈ گرابر، حرام خور، یہ سارے لوگ بسے ہوئے ہوا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کو کیا اتحاد عزیز نہیں ہے ملت کا؟ امان اللہ خان کو عزیز نہیں تھا؟ ارے اتحاد چاہتے تھے تو امان اللہ خان نے ایک فارمولہ رکھا تھا۔ میں خان صاحب کے پاس آئے، جماعت سے کسی لیے نکالے امان اللہ خان کو، ملت کا کیا نقصان پہنچایا تھا خان صاحب نے، قوم کو کیا تکلیف دی تھی، قوم کے کیا حقوق طلب کیے تھے؟ ارے قوم کے لیے فائدہ مند تھے نا خان صاحب۔ آباد جو رات میں آپ کے درمیان میں رہتے تھے، جنگلوں کو بیابانوں کو آباد کیا، بابا نگر بسایا، ریاست نگر بسا، نشیمن نگر بسا، گلشن اقبال کالونی بسی، نصیب نگر بسا، سارے طلاق کٹا بسا، تو مغل پورے کے مسلمان بچے، سلطان سائی کے مسلمان بچے، ایسا قلعہ بنایا امان اللہ خان نے۔ امان اللہ خان نے جماعت کو طاقتور بنایا، اپنے خون پسینے سے سینچا تو حیدرآباد سے مجلس کا ایم پی منتخب ہوا، خان صاحب کی محنتوں کا نتیجہ۔ صلاح الدین نے جماعت قوم کو کیا دیا؟ اسد الدین نے قوم کو کیا دیا؟ اکبر الدین نے قوم کو کیا دیا؟ کچھ نہیں دیا، ملت کے اثاثوں پہ قبضہ کیا۔ میں کہہ رہا تھا ان کے پاس دولت کہاں سے آئی؟ نادر اللہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت کو تائید کرنے کے لیے ڈاکٹر وزارت رسول خان باہر تھے، سب جیل میں تھے، صلاح الدین صاحب وغیرہ، تو ڈاکٹر صاحب نے
हुकूमत से मुतालबा क्या, हमारे कौम के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए हमको एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का इजाजतनामा चाहिए। वो हासिल किया तो यूं आके नागसाब बन के उस मेडिकल कॉलेज के ऊपर बैठ गए। एक एक मेडिकल कॉलेज किसी 50-50 लाख रुपए में बेचे, एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज किसी 25 लाख रुपए में बेचे। क्या मुसलमानों ये बात सही है या नहीं है? बोलो। 30 साल के अरसे में सालाना 150 मेडिकल कॉलेज के, 150 इंजीनियरिंग कॉलेज के 50 लाख से जमा कर लो, कितने करोड़ रुपए? किसका पैसा है ये? अरे गरीब रक्शे खींचने वाले का, बंडी ढकलने वाले का, मेवा बेचने वाले का, छोटी छोटी किराने की दुकान वाले का, पान के डब्बे वाले का पैसा है ये। वो उसका हक बनता वहां पर उस पैसे में। क्या करे? वो पैसे से एक माफिया डेवलप करे, गुंडों की टोली डेवलप करे, जहां जमीन देखी वहां कब्जे करे, पुलिस के जरिए से, ताउन के जरिए से जो है ना गुंडागर्दी करे, जो हक की आवाज उठाया उसको परेशान करने की कोशिश करे। और आज इलेक्शन में जब तहरीक मैदान में आई तो लोग तहरीक का साथ देने लगे, पैसे देने लगे। यहाँ पर इससे पहले पैसा नहीं खर्चा करते थे, रब्बुल आलमीन की बैंक में खाता था इनका, अब कहां पर है? शैतान की बैंक में इनका खाता है, सूदखोरों की बैंक में इनका खाता है। दारुस्सलाम बैंक 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ बोलते, लेकिन 300 करोड़ रुपए कैसे? लोग लोन लिए, दारुस्सलाम से कर्जा लिए, सोना रखा के लिए, घर के कागजात रखा के लिए नहीं दे सके तो सूद पे सूद चढ़ा। आज कम से कम 15,000 घर जो है ना इनके कब्जे में है, और कई टनों का सोना जो है ना मुसलमानों का दारुस्सलाम बैंक में गिरवी है, जिसको इन्होंने ऑक्शन करके 300 करोड़ रुपए कमाया। यही है इस्लाम की तालीमात। और फिर उसके बाद इत्तेहाद की दुआई देने वाले 22 साल खान साहब एमएलए रहे तो कभी झगड़ा नहीं हुआ किसी से, किसी कब्जे जमीन के मामले में। इन एमएलए बने मार्कस के अंदर मोहम्मद पहलवान जो इनकी पहले तायीद करते थे, 99 के इलेक्शन में इनका साथ दिया, 2004 के इलेक्शन में इनका साथ दिया। बंडला गुड़े के अंदर जमीन के मामले में इख्तिलाफात पैदा हुए तो इनको जो है परेशान करना शुरू किया। वाकया हुआ बारकस में, झगड़ा जो होगा होने के बाद इन्हों निकाल के जो है टीवियों के ऊपर बताया कि इनके हाथ में पिस्तौल है और बच्चा इनके आंख पे है और बच्चा शहीद हो गया। उसके बाद में इन्हों कुछ जख्मी हुए, जैसा कि कहा गया कि जो है ना तकरीबन 40 नहीं 70 जलसे करे हैदराबाद में कौम को उकसाने के लिए मोहम्मद पहलवान के ताल्लुक से। क्या तकरीरें करे मिल्लत के सरबराह असदुद्दीन अवैसी, क्या तकरीर करे? अरे मोहम्मद पहलवान, तेरे को तो 200 रुपए की पिस्तल की गोली से नहीं मारूंगा, तुझको मारूंगा तो 1.5 रुपए की गोली से के लिए तू मेडिकल हॉल पे भीख मांगना पड़ेगा। बैठा बाबा बैठो, 1.5 रुपए की गोली के लिए तुझको भीख मांगना पड़ेगा। ये राजेपुर रही है। अरे अल्लाह जिसको चाहता है उसको अता करता है, रिस्क देता है। इनके हाथ में कहां से आ गया रिस्क का जिम्मा? और कहने लगे अरे मोहम्मद पहलवान, तेरे लिए तो जमीन को तंग कर दूंगा, तेरे को दफन होने के लिए जगह नहीं रहेगी हैदराबाद में। अरे किसके खमीर में कहां लिखा है तदफीन होना? हैदराबाद में रहता, मक्के को जाता, रूह परवाज हो जाती, जन्नतुल बकी में उसको मुकाम मिलता। अरे तुमको खुद नहीं मालूम, अरे सभी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से, हर जगह इंतजाम उनका है, अपना क्या है तमाम उनका। अरे कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की जद में, दूसरों को हयात क्या देगा? अरे क्यों डरते हो मुसलमानों? असदुद्दीन से, अकबरुद्दीन से और उनके हाशिए से आओ, तहरीक के परचम तले, तहरीक के साए में आओ, तुम्हारे बाल को धक्का लगने नहीं देंगे। तुमको कौन रोड़ी शीट खुलाता है हम देखेंगे, तुमको कौन पुलिस से फंसाता है हम देखेंगे। ऐसा निकाल के लाएंगे जैसा खान साहब लाकपों से निकालते थे लोगों को, वैसा निकाल के लाएंगे। अरे तहरीक को जिलाओ मुसलमानों। अरे आज तहरीक है तो तुमको कुछ सदका मिल रहा है, तहरीक की वजह से पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारी इज्जत है। कल के दिन अगर आज ये मौका है, वक्त की कदर करो। अगर तहरीक को नहीं जिलाएंगे, तहरीक का साथ नहीं देंगे, खुदा की कसम कल तुम शक्कर भी नहीं बांट सकेंगे इन बस्तियों के अंदर। इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा कि जो है आप
شکر بھی نہیں بانٹ سکے تھے بستیوں کے اندر. خدارا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ دوسرے جلسوں میں آپ سے التجا ہے جو شرکت کرو. میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں, اے مولا تو تحریک کو طاقت بخش مولا, تو مقلب القلوب کو کامیاب کر کے ملت اسلامیہ کی خدمت لینے کا موقع عطا فرما. ہم ملت کے ہمدرد ہیں مولا. حبیب صاحب جو ہے آج گرفتار کیے گئے ہیں اور ایسے کئی معصوم لوگ جو گرفتار ہوئے مولا, ان کی رہائی کا جو ہے نا راستہ فراہم کر مروا. اور ہم کو اور جتنے جو ہے جلسگاہ میں موجود تھے ان کی جو ہے نا عقلوں پہ سے پردے ہٹا کر ان کو صراط مستقیم کے راستے پر چلا اور ان کے دلوں کو تحریک کی طرف پھیر اور پیسوں کے ذریعے سے ان کو بکنے سے روک مولا. یا زندہ صحبت بات. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. کل بعد نماز مغرب اسماعیل نگر الشاکر ہوٹل کے قریب ایک عظیم الشان جلسہ ملی بیداری کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی خواہش کی جاتی ہے. کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں. تبدیلی لائیے بھائی, تبدیلی لائیے. ایک مرتبہ کو صحیح ہو جائیے.